الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا ہے. درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اسلامی مہینوں کا تعارف کرتے ہیں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. کہ بے شک جدوں تو لا کے زمین و آسمان بنے نے مہینیاں دی تعداد 12 ہی رہی ہے. منہا 4 حرم، انہاں دے وچوں 4 حرمت والے زیادہ عزت و احترام والے. انہاں مہینیاں دے وچوں حرمت والے مہینے جڑے نے، ایک مہینہ رجب دا مہینہ جڑا پچھلا گزریا ہو. ہن اسلامی لحاظ دے نال جڑا مہینہ ہے یہ 8واں مہینہ جنوں شعبان دا مہینہ کہا جاتا ہے.
اور اس تو بعد والا جڑا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے. یہ شعبان دا مہینہ یہ بھی بہت زیادہ اہمیت والا ہے. شعبان کیوں کیا جاتا ہے؟ شعبان دا لفظی معنی پھیل جانا، بکھر جانا. عرب دے اندر اس مہینے کو شعبان کہن دیاں دو وجہ بیان کیتیاں گئیاں. پہلے نمبر تے شعبان دا معنی ہے پھیلنا. تو عرب دے اندر بھی تو شعبان دا مہینہ آندا پانی دی قلت آ جاتی، پانی دی کمی ہو جاتی اور لوگ پانی کو تلاش کرنے واسطے نکل جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، جن کی وجہ تو یہ شعبان کیا گیا. اور دوسری یہ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس تو پہلا رجب دا مہینہ ہے، اور رجب دا مہینہ حرمت والے مہینے دے اندر شامل ہے. تے جڑے چار حرمت والے مہینے سن انہاں دے اندر زمانہ جاہلیت دے اندر بھی انہاں دا ادب و احترام کر. عرب والے اپنیاں لڑائیاں اپنے جھگڑے ختم کر دیندے، چوریاں ڈکیٹیاں ختم کر دیندے کہ نہیں یہ حرمت والا مہینہ جا رہا ہے. تو جدو رجب دا مہینہ حرمت والا ختم ہوندا، یہ مہینہ شروع ہوندا لڑائیاں جھگڑیاں واسطے پھیل جاندے، لڑائیاں واسطے، جھگڑیاں واسطے، دشمنیاں واسطے، چوریاں ڈکیٹیاں واسطے اپنے گھر تو نکل جاتے، جن کی وجہ تو یہ مہینہ شعبان ہے. اور اس مہینے دی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی. پیارے پیغمبر علیہ السلام اس مہینے دے اندر سب تو پہلا یہ عمل کرتے کہ کثرت دے نال نفلی روزے نبی علیہ السلام رکھتے، اور روزیاں دا بہت زیادہ اہتمام کرتے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال دے اندر سب تو زیادہ نفلی روزے اگر رکھتے ہوندے سن تے شعبان دے مہینے دے اندر، پورے سال دے اندر سب تو زیادہ نفلی روزے اس مہینے دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ دے الفاظ اس طرح نے بیان کرنے والی ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی مسلسل کسی مہینے کے اندر روزے نہیں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے ہوں سن، ایک رکھ لیا ایک چھڈ لیا، دو رکھ لے 4 دن چھڈ دیتے. لیکن شعبان تے رمضان دا مسلسل پیارے پیغمبر علیہ السلام رکھتے. ایک حدیث کے الفاظ نے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے گویا کہ سارا مہینہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے. سب تو پہلا عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام اس مہینے چیک کر دے کہ کثرت دے نال روزے رکھتے. اور ایک حدیث ہے جدا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو نصف شعبان ہو جائے اس تو بعد روزے رکھنے چھڑ دو، یعنی کہ جدو 15 شعبان گزر جائے اس تو بعد تسی نفلی روزے نہ رکھیا کرو. ہن اے دے علماء نے کچھ وضاحت کی ہے کہ اے دے تو کی مراد ہے. پہلے نمبر تے اگر کوئی بندہ سوموار یا جمعرات دا روزہ رکھ رہا ہے کہ حدیث کے اندر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کو نفلی روزہ رکھتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ ہر سوموار کو ہر جمعرات کو نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو شعبان دے آخر تے بھی روزے رکھ سکتا ہے اگر سوموار یا جمعرات. اور دوسرا
یہ مفہوم یہ بیان کیتا گیا ہے کہ روزے چھڈن دا مقصد یہ ہے کہ مسلسل پورا مہینہ نہ روزے رکھے جان بلکہ کوئی نہ کوئی جڑے نہ آخر دے نانگے کیتے جان. اور تیسری اس حدیث کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شعبان دے آخر تے روزے رکھن تو کیوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہ وجہ ہے کہ کوئی رمضان آ رہا ہے اور فطری طور پہ جدو انسان روزے رکھتا ہے تھوڑی بہتی انسان دے بدن میں کمزوری آتی. جسمانی طور پہ انسان دا بدن تھوڑا بہتا کمزور ہو جاتا ہے روزے رکھنے والا. تو فرمایا آخر تے روزے رکھنے چھاڑ دے تاکہ اگر رمضان آ رہے ہیں رمضان جو تسی اچھے طریقے دے نال روزے رکھ سکو. اس واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تے روزے چھڈن دا حکم دے دیا. دوسرے نمبر تے اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی وجہ یہی ہے کہ اگر انسان دے فرضی روزے رہ گئے رمضان دے اندر کوئی بندہ بیمار ہے کوئی بندہ مریض ہے کئی دفعہ روزہ رہ جاتا ہے اور یہ کوئی مدت نہیں بیان کی گئی جی رمضان دے روزے رہے تسی کتنی دیر تک رکھ سکتے ہو. تو انسان دے اگر رمضان دے وچ روزے رہے نے تو اس مہینے دے اندر رمضان تو پہلا مکمل کرے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے رمضان دے اندر روزے رہ جاندے اور پورا سال جڑا نا میرے کو روزے رکھے نہ جاندے کدی مصروفیت دی وجہ تو کدی کسے کما دی وجہ تو کہ میں شعبان دے اندر اپنے رمضان دے چھڈے ہوئے روزے مکمل کر دی. مرداں نالوں زیادہ خواتین دے روزے رہ جاندے. اس واسطے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ اگر میرے روزے رہ جاندے نا کسی وجہ تو رمضان دے اندر تے پورا سال میرے کو نہ رکھے جاندے لیکن اس شعبان دے مہینے جیڑا جا رہا ہے اس مہینے میں پچھلے روزے اپنے مکمل کر دیں. تو اگر کسی دا کوئی فرضی روزے رہتے ہون وہ نہیں رکھ سکیا رمضان تو بعد تو کم از کم اس مہینے دے اندر رمضان آن تو پہلا انہاں نوں ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح شعبان دے مہینے دے اندر 15 شعبان جنوں شب برات دا نام دیتا جاتا ہے. پچھلے مہینے دے اندر معراج دی رات دے نام تے مخصوص رات کیتی جاتی ہے 27 رجب دی جنوں معراج شریف دی رات کہا جاتا ہے. اسی پچھلے جمعے دے اندر بھی دسیا کہ وہ رات کوئی مخصوص نہیں ہے نہ قرآن و حدیث کے اندر وہ رات دا ذکر آیا ہے کس مہینے کس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کروائی. معراج ہوئی قرآن کے اندر وہ دا ثبوت موجود ہے حدیث کے اندر وہ دا تذکرہ موجود ہے. ایک بزرگ راتی انہوں سوال کر رہے سن جی رات دا تے پھر ہے ہی نا تاریخ تے اگر کوئی نہ کوئی ادن ہے ہی سی نا انہوں نے اس کی شاید کوئی تاریخ ہی نہیں آگی جدن معراج ہوئی. کہندے کار صاحب تسی درس دیتا ہے جی رات نے سی ادن کوئی تاریخ نہیں سی آگی فائنل تے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کسے دن یا کسے تاریخ نو کرائی گئی ہے نا. میں کیا مہینہ بھی سی وہ دن بھی سی وہ تاریخ بھی سال بھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرے گی سارا کچھ ہے. ظاہر بات ہے کوئی دن بھی ہوئے گا اس دن کی تاریخ بھی موجود ہوئے گی وہ سال بھی موجود ہوئے گا مہینہ بھی موجود ہے لیکن وہ کیڑا سال سی کیڑا مہینہ سی کیڑا دن سی ایدہ قرآن دے اندر کوئی ثبوت نہیں. نبی علیہ السلام دی کسی حدیث چ ثبوت نہیں کسی معتبر صحابی دا قول اس حوالے نال نہیں ملتا. تے جدوں اسلام نے خاص نہیں کیتی سانوں بھی خاص کرنے کی ضرورت نہیں. دین ایسے چیز کا نام ہے کہ جتنا آ جائے فوراً وہ دیتے عمل کر لیں. جس طرح معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر نماز پڑھ رہے. دوسری حدیث کے اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے ملے
اور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج دی رات گئے نے تمام انبیاء نو مسجد اقصی دے اندر امامت بھی کروائی ہے. اور انسان دیکھے تو کہتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام ایک جنے قبر دے اندر نماز پڑھ رہے سن کہ وہ آسمانہ تے سن کہ وہ نبی علیہ السلام نے پیچھے مسجد اقصی چ سن. ایسے چیز دا نام تے دین ہے کہ جدو یہ نسبت واقعہ معراج رب کائنات کی طرف ہوئے تے پھر اسی وہ تے عقلا نہیں دوڑا سکتے. صحیح احادیث نے سارے تے ایمان لانا ہر مسلمان تے فرق ہے. اس واقعہ دی نسبت رب والے اور اللہ دے اگے کوئی کام مشکل نہیں. کسی چیز دا نام دین کہ جس طرح دین دے اندر آ جاوے اسی طرح ان تسلیم کر جائے. تو 15 شعبان دے حوالے دے نال جنہوں شب بارات دا نام دیتا جاندہ جی شب برات اور رات ہے جیسے دن بے شمار لوگاں دی مغفرت ہوندی ہے. رزق دی جڑی ہے نا اس دن کیڑا کیڑے بندے نو کنا کنا رزق ملنا ہے اس رات نو رزق تقسیم کیتا جاندہ ہے. کیڑے بندے نے پیدا ہونا ہے کیڑے بندے نے فوت ہونا ہے اس رات نو فیصلے کیتے جاندے ہیں. تو اس حوالے دے نال قرآن دی آیت پیش کیتی جاندی سورۃ دخان دے اندر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ بے شک اسی اینو مبارک رات نازل کیتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اور اس رات ہر قسم دے فیصلے بھی کیتے جاندے ہیں. ہن اس نازل ہون تو مراد قرآن مجید کہ اسی اس نو اس رات نازل کیتا ہے جس رات تمام فیصلے کیتے جاندے ہیں. ہن اسی قرآن جو دیکھنے ہیں کہ کیڑی رات ہے جس رات قرآن مجید نازل ہوئے. وہ قرآن نے دسیا 30ویں پارے دے اندر سورۃ قدر دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ قرآن مجید اسی لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا ہے. اور لیلۃ القدر جیڑی ہے ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ رمضان دے اندر آتی. معلوم ہوا کہ جیڑا اس سورۃ دخان دے اندر کیا گیا جی اس رات ہر قسم دے فیصلے کیتے جاندے نے. اور شب بارات اس مہینے دی رات نہیں بلکہ وہ لیلۃ القدر ہے جس رات قرآن نازل ہویا رب کائنات اس سے رات ہر قسم دے فیصلے کرتا. اسی طرح اس رات دی خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا نفل و نوافل پڑھنا خاص نفلہ کا اہتمام کرنا صلاۃ الفیہ دے نام کہ 1000 نفل. اسی طرح بعض کتاباں دے اندر 100 نفلاں دا لکھیا بعض دے اندر کنیاں نفلاں دا لکھیا. اے عبادات کسی بھی صحیح احادیث دے اندر نہیں ہے. نہ قرآن دے اندر ایدہ کوئی ثبوت ہے نہ ہی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح احادیث دے اندر ایدہ ثبوت. بلکہ جتنی بھی احادیث 15 شعبان دی فضیلت کے حوالے کے نال پیش کیتیاں جاندیاں نے تمام ضعیف نے. کوئی بھی معتبر احادیث کے اندر ایدہ کوئی ثبوت نہیں ہے. اس واسطے اسی کسی بھی رات کو عبادت واسطے خاص نہیں کر سکتے. لیلۃ القدر دی رات عبادت واسطے خاص ہے. او دا قرآن چ ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بے شمار حدیثاں دے اندر. اس رات کو خاص عبادت واسطے کرنا اور خاص نفل و نوافل پڑھنا ایدہ کسی بھی صحیح احادیث کے اندر ثبوت نہیں ملتا. دوسرے نمبر تے 15 شعبان دی رات کو قبرستان جان کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس حوالے دے نال ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام 15 شعبان دی رات کو قبرستان گئے. پہلے نمبر تے حدیث صحیح سند نال ثابت نہیں. دوسرے نمبر تے اگر نبی علیہ السلام 15 شعبان کو قبرستان گئے نے تے انہوں اسے خاص نہیں کر سکتے کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی کسی بھی صحیح حدیث کے اندر کوئی دن مقرر نہیں کیتا کہ فلاں تاریخ نو تسی قبرستان جانا. قبرستان جانا
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں تو ثابت ہے، فرمایا کہ میں تانوں قبرستان جان تو منع کرنا سا، کیونکہ شروع اسلام دے اندر قبرستان جان تو بالکل منع کر دیتا گیا کہ صرف دفناؤ، دفنا کے واپس آؤ، دوبارہ کسی قبرستان نہیں جانا۔ جدو صحابہ دے عقیدے مضبوط ہو گئے، مسلمان عقیدے دے لحاظ دے نال صحیح ہو گئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ تانوں میں قبرستان جان تو منع کرنا سا، لیکن تسی ہن جا سکتے ہو، فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جڑے نے ایک انسان نو آخرت یاد کرا۔ تو یہ اندر آپ اجازت ہے، کسی بھی دن تسی قبرستان جا کے فوت شدگان واسطے دعا کر سکتے ہو، کوئی بھی دن کوئی بھی رات اسی قبرستان جان واسطے خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ بدعت اسے چیز نو کیا جاتا ہے کہ تسی عبادت جڑی اسلام نے خاص نہیں کیتی انہوں تسی خاص کر لو۔ حتیٰ کہ اسلام نے اتنی احتیاط برتیے کہ مسجد کے اندر آ کے تسی نماز پڑھنی ہے، تسی کوئی کونا بھی خاص نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آتا ہے مسجد کے اندر کہ جی میں اسے نکر چ نماز پڑھنی ہے، ہر نماز ہوتے پڑھنی نماز ہے، کوئی حرج بظاہر نہیں، لیکن اسلام نے منع فرمایا۔ کوئی خاص ستون مان لیتا جی میں جدوں بھی نماز پڑھن جاواں گا میں ستون کے پیچھے پڑھاں گا، اسلام نے یہ تو بھی منع کرنا۔ تو جدوں مسجد کے اندر آ کے تسی خاص جگہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو دین کے اندر اسی کس طرح کسی دن انہیں عبادت واسطے خاص کر سکتے ہیں جبکہ اسلام نے انہوں خاص نہیں کیتا۔ ہاں اگر کوئی دن اسلام نے عبادت واسطے خاص کیتا ہے، حدیثاں دے اندر دا ثبوت ملتا ہے، تو پھر انہوں ضرور عبادت واسطے خاص کرنا چاہیے۔ تو قبرستان جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں تو ثابت ہے، لیکن کوئی بھی دن اسی خاص نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہی 15 شعبان دے حوالے دے نال جدوں دا شعبان دا مہینہ شروع ہویا نا، اب پٹاخے آتش بازی بہت زیادہ ہو رہی، اور بالخصوص 15 شعبان میں بہت زیادہ اہتمام کیتا جائے۔ ہوں تو خیر کافی کم ہو گیا، اسی چھوٹے چھوٹا نا لوگوں نے دیواراں تے جڑے دیوے بال بال کے رکھے، ہوں جدید دور آ گیا، لوگ لائٹاں لا لی نے، پٹاخے چلانے، دیوے بالنے، اس رات میں بڑا اہتمام کرنا۔ تو اسلام کے اندر آتش بازی کرنا یہ کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ مجوسی جڑے آگ کی پوجا کرنے والے سن انہاں دے وچوں ساڈے اندر آ بھی چلو کوئی عبادت کرنا نعتاں نمازاں تے چلو کچھ ذہن چلدا ہے، چلو کوئی بندہ کرے، تو پٹاخیاں دا کتوں ساڈے اندر تصور آ گیا۔ جدوں دا مہینہ شروع ہے، بلکہ اس تو پیچھے مہینے تو نا پٹاخے ودھے جاندے، ہر بچیاں دے اندر ایسا رواج ہے مہینہ پورا پٹاخے چلدے رہندے، اور اس طرح دے اسی دکاناں تے رکھن والے، اس طرح دے اسی پٹاخیاں واسطے پیسے دین والے، جڑی سراسر فضول خرچی، اور اسی پیسیاں نو اگ لا کے پٹاخے چلا کے تے ضائع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضول خرچی تو منع فرمایا، قرآن دے الفاظ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان دا بھرا ہے، اہی شیطان دے بھائی بن گئے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سارے دکاندار بھائی بھی اس طرح دی چیزاں نہ لیا کے رکھیں۔ پٹاخے چلانا ہے کوئی بہادری ہے، کوئی اچھا کام ہے، تو ہر بندے کہ ہر بندہ آوازار کر سکنا، محلے دے اندر کوئی بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے، انہاں نوں تنگ کرنا، پٹاخے دیواراں نال پٹاساں جیاں بڑیاں گندگیاں مار مار کے چلا کے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ کتوں دی انسانیت؟ اسلام دے اندر اس طرح دی چیزاں دا بالکل کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ نقصان دا باعث۔ کئی دفعہ دیکھا پٹاخیاں دی وجہ تو بچیاں دے ہتھاں تے سٹ لگ جاندی ہے، کپڑے جلا لیندے نے، گھر دے اندر اگ لگ سکتی۔ اس واسطے اس طرح دی چیزاں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ تے اپنے بچیاں نوں اسی پیسے دیئے انہاں چیزاں واسطے، اور نہ ہی دکاندار بھائی جڑے نے کوئی 5-10 روپے کما صدقہ اس طرح دی شیطانی چیز لیا کے رکھ دی کہ پورا پنڈ تو آوازار ہو جائے۔ تو جدوں اسی پنڈ دے اندر نہ لے گے تو بچے نال کو جا کے نہیں لے آن گے، اس تو دوروں نہیں بچے خریدن گے اس طرح دی چیزاں جدوں انہاں نوں محلے دے اندروں یا قریبوں میسر ہو۔ تو آتش بازی دا اسلام دے اندر کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس مہینے دے اندر وہ بھی اسی جڑا نہ شروع کر لیں۔ اسی طرح ہی 15 شعبان دی تاریخ نو خاص قسم دے کھانیاں دا اہتمام کرنا، کھانے تقسیم کرنا، اور بعض کتاباں جدے اتوں تک لکھیا جی
ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ 15 ਸ਼ਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਤ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਦੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میرے قانون دے مطابق کسی نے جنت دے اندر آ کے یا آخرت دے اندر مرن تو بعد کسی نے واپس بھیجن دا میرا قانون نہیں۔ فرماندے نے کہ جڑے صحابہ سن انہوں نے اللہ دے اگے مطالبہ کیتا، اللہ پھر ساڈا پیغام ہی انہوں نے دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ وہ دے اندر ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اللہ نے انہوں نے ایسی جنت دیتی ہے کہ جدے تھلو نہراں بہ رہی نے ہمیشہ ہمیشہ وہ دے اندر رہن گے۔ حدیث کے الفاظ نے کہ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ دے عرش دے نال جنت دے درختاں دے نال گھونسلے لٹک رہے ہیں اور انہاں دیاں روحاں سبز پرندیاں دی شکل جنتیاں دی، اور انہاں دے اندر رہ رہے نے، کھا رہے نے، پی رہے نے۔ جنتی جڑے ہون انہاں دے ویسے ہی آن تے دل نہیں کردا، تے جڑے گناہگار نے انہاں نوں فرشتے آن تے روحاں آندیاں نے۔ یہ ساریاں اپنے کولوں کہاوتاں تے بناوٹی گلاں نے، قرآن و حدیث کے اندر دا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب ساڈے گل سناندے ہوندے سن کہ جمعرات آئی تو انہوں کوئی کھانا پینا کوئی بھی نہ لے کے آیا، بندہ بڑا پریشان ہے کہ یار جمعرات خالی نہ چلی۔ انہیں سوٹا پڑیا مسجد تے دیواراں دے نال کما رہا، کدی ادھر جا رہا ادھر جا رہا، بڑے غصے نال لگا۔ محلے دار کہندے مولوی صاحب نوں کی ہو گیا؟ ڈنڈا پھڑیا تے کہندا ہونا کی سی، تانوں نہیں پتا جی جمعرات ہے، ہن تہاڈیاں روحاں میرے کول روٹی لین آ رہی ہیں، میں دسو کتھوں دے؟ وہ سارا پنڈ روٹیاں لے لے کے مسجد دے اندر آ گیا۔ صرف اس طرح دیاں دلیلاں ہی ہیں، ورنہ قرآن و حدیث کے اندر یہ کوئی ثبوت نہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ نے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 15 شعبان دی رات نو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے آندے نے اور آ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے میرے کو کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے حدیث تھی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کیا، بعض علماء نے ضعیف بھی کیا، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کیا۔ ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح، لیکن یہ اندر صرف اتنا آیا ہے کہ 15 شعبان نو اللہ تعالیٰ 7 آسماناں تو پہلے آسمان تے آندے نے۔ اور ایک حدیث ہے جڑی دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر ہے، جڑی عام ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات نو پچھلے پہر سرگی دے وقت پہلے آسمان تے آندے نے اور آپ کی آواز لگاندے نے، ہے میرے کو کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے میرے کو کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی بندہ میرے کو اولادہ منگن والا، میں انہوں اولاد عطا کراں، میں انہوں رزق دواں۔ اگر کوئی بندہ تنگ دس دے تو کوئی آئے میں وہ تنگی نو دور کر دے۔ تو یہ حدیث تے عام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات نو پچھلے پہر پہلے آسمان تے آندے۔ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہے تو
انہاں دے اندر تے کوئی خاص عبادت دا ذکر ہی نہیں آیا. اتنا آیا کہ 15 شعبان نو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے آ کے آواز لگا. دوسری حدیث کے اندر آتا کہ ہر رات ہی اللہ تعالیٰ آتے آ کے پچھلے پہر سرگی دے وقت آ کے آواز لگاتے ہیں. اس حدیث کے اندر کوئی عبادت خاص کرن دا کتے بھی تصور نہیں ہے. اس رات نو خاص کر لینا عبادت واسطے وہ اس حدیث تو ثابت نہیں ہوتا. اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث ہے جدے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو قلب قبیلہ سی کہ وہ دے بکریاں دے والاں دے برابر لوکاں دے گناہ معاف کر دینے یا لوکاں دی مغفرت کر دینے. یہ بھی حدیث جڑی ہے سند اعتبار دے نال صحیح نہیں ہے. اور بھی دیگر حدیث کے اندر بھی اس طرح دے الفاظ آئے نے. 15 شعبان دے حوالے دے نال اس رات نو عبادت واسطے خاص کرنا, اس دن نو عبادت واسطے خاص کرنا کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ ثبوت نہیں. صرف صحیح حدیث کے اندر یہ آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کثرت دے نال اس مہینے دے اندر روزے رکھتے رہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا کہ میرے رمضان دے روزے اگر رہ جاندے پورا سال گزر جاندہ میرے کو روزے نہ رکھے جاندے, اس شعبان دے مہینے دے اندر میں نفلی روزے فرضی روزے جڑے میرے رہے ہوندے سن انہاں نوں میں رکھ. یہ صحیح حدیث کے اندر ہے. تو جڑا عمل آیا سانوں کو کرنا چاہیے. اور یہ رمضان تو پہلا شعبان دا مہینہ رمضان دی تیاری کرن دا مہینہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت دے نال اس مہینے چ روزے رکھدے. روزے رکھن دا مقصد یہ ہے کہ آن والا مہینہ جڑا وہ برکت. تو اپنے آپ نو اس مہینے دے آن تو پہلا رمضان آن تو پہلا اپنے آپ نو تیار کرنا چاہیے کہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے. اور ہون تو لگ کے اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ اسی رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ کی عبادت کریں. صحابہ محدثین نے بارے آندا ہے کہ جدو رمضان گزر جاندہ اللہ کو دعاواں کر دے کہ اللہ ساری رمضان دی کیتی ہوئی عبادت نو قبول فرما. تو جدو رمضان قریب آ جاندہ پھر اللہ کو دعاواں کر دے کہ اللہ سانو رمضان ساری زندگی دے اندر نصیب کر. تو اس واسطے اللہ کو دعاواں کر دے کہ اللہ اتنی بڑی سعادت والا مہینہ آ رہا ہے جتے سانو ایک زندگی دیتی ہے کہ مہینہ اور زندگی عطا فرما تاکہ اسی کثرت دے نال رمضان دے اندر اللہ دی عبادت کر سکیں. تو رمضان دی عبادت واسطے اج تو ہی اسی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اگر نمازاں دے اندر سستی ہے, کمی کوتاہی ہے, اور کمی کوتاہی نو سستی نو ختم کر کے نمازاں دی روٹین صحیح کرنی چاہیے تاکہ جڑے 10-15 دن رمضان چ بیچتے رہندے نے رمضان آن تک ساری روٹین بن جائے نماز. اگر کوئی دیگر معاملات میں کوئی غلطیاں نے, کمیاں کوتاہیاں نے تو آہستہ آہستہ 1-2 دن کے اندر اسی ختم کر لیے تاکہ رمضان دے اندر سانو پریشانی نہ ہو. تو اسی طرح ایک مہینہ ایک دن جڑے گزر رہے نے کہ رمضان دی تیاری دے دن کہ سانو رمضان دی تیاری اس دیش میں آنا. تو یہ باتاں بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ دین ہوئے جڑا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہویا. کہ شعبان دا مہینہ اسلامی مہینے دے نال لحاظ نال ہجری مہینے دے نال یہ 8واں مہینہ ہے. حد غالباً 7 یا 8 تاریخ ہو چکی. یہ بھی 15 شعبان عبادت واسطے خاص کرنا یہ دا کوئی قرآن و حدیث کے اندر ثبوت نہیں ہے. جڑا قرآن دے اندر آیا ہے جی اس رات نو اسی ہر قسم دے فیصلے کرنے ہیں اس صورت قدر دے اندر واضح الفاظ دے نال موجود ہے کہ اسی اس قرآن نو لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا ہے اور لیلۃ القدر جڑی ہے رمضان دے اندر آئی. دوسرے نمبر تے اس مہینے دے اندر جڑی عبادت صحیح احادیث دے اندر ثابت ہے وہ اے وے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کثرت دے نال اس مہینے دے روزے اور اتنے زیادہ کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ مسلسل روزے رکھ کہ صرف چند روزے چھڑ دے ورنہ رمضان اور شعبان میں مسلسل روزے پیارے پیغمبر علیہ السلام رکھ دے رہے. مقصد یہ ہے کہ اگر رمضان واسطے تیاری ہو سکے تو اس مہینے دے اندر اگر کسی دے کوئی رمضان دے روزے رہندے نے تو رمضان آن تو پہلا انہاں نوں ادا کرنا ضروری ہے. اگر کسی دے کوئی روزے رہندے ہون اس مہینے دے اندر انہاں نوں پورا کرنا چاہیے. پھر اس مہینے دے اندر
قبرستان جان واسطے 15 شبان کو خاص کرنا یہ بھی قرآن و حدیث تو ثابت نہیں. قبرستان جا سکنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث تو ثابت ہے. عورتاں بھی قبرستان جا سکدیاں نے، نبی علیہ السلام نے انہوں نے اجازت دیتی ہے. لیکن خاص دنوں کے اندر عورتوں قبرستان جان تو بچنا چاہیے، کیونکہ ساڈے ہاں جڑا خاص دن آتے ہیں قبرستان جڑے نے آخرت یاد آن کی بجائے اتنے بازاراں نہ بہتے رش لگے ہوئے، کیونکہ قبرستان جان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. تسی خاص دنوں چ جا کے دیکھ لو، محرمہ چ جا کے دیکھو قبرستانوں کے ماحول کس طرح کے بنے. جمعرات کو سارے قریب قبرستان نہر اتنے تو اتنے میرا جا کے دیکھ کہ اتنے بندے کو آخرت یاد آتی، اتنے تو بندہ جا کے دنیا بھول جاتا ہے جو اسی قبرستانوں کے حال کر. تو حدیث کے اندر مقصد یہ ہے کہ آخرت یاد آئے، انسان کو خوف آئے کہ میں مر کے اس مٹی کے اندر چلے جانا ہے. جس طرح اے انسان سن، جس طرح اے جوان سن، اسی بھی اسی طرح انسان ہے، اسی بھی انہاں دے اندر جانا ہے. اتنے جا کے انسان آخرت نو یاد کرے، اپنے رب نو یاد کرے. بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ قبرستان دے اندر رات نو کتے بندہ چکر لگا دے. دنے بھی بندے دا چکر لگتا، ڈر آتا ہے کہ رات نو اتنے کی عالم ہوئے گا، تو جہاں قبرستان قبر دے اندر بالکل تنہا ہوئے وہ کی عالم ہوئے گا. یہ مقصد ہے قبرستان ہے. انہوں کسی بھی دن واسطے اسی خاص نہیں کر سکتے، نہ کسی عید واسطے، نہ محرمہ واسطے، نہ جمعرات نو، بلکہ کسی بھی دن قبرستان جا سکنے ہیں. اتنے فوت ہوئے جڑے نے سارے عزیز و وقار رشتہ دار انہوں واسطے دعا کر سکنے ہیں. 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے دے نال جتنیاں بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں کوئی بھی صحیح سند دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی. ہاں ایک حدیث جنوں بعض نے ضعیف کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیثہ نے بہت بڑے امام گزرے نے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کیا ہے، لیکن وہ یہ الفاظ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان دی رات نو پہلے آسمان تے آندے. تو دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پچھلے پہر سر کی دے وقت پہلے آسمان تے آ کے آواز لگا دے. اس حدیث کے اندر بھی خاص عبادت دا اہتمام کرن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ رمضان تو پہلا جڑا مہینہ ہے یہ رمضان دی تیاری دا مہینہ. سانو رمضان تو پہلا اپنی عبادت دی روٹین بہتر کرنی چاہیے. قرآن پڑھن دی روٹین بنائیے، نفل و نوافل پڑھن دی روٹین بنائیے. فرضی نمازوں دے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی انہوں درست کریے، کمی کوتاہی ختم کریے. اور اگر کوئی سارے اندر کمیاں کوتاہیاں برائیاں نے انہوں رمضان تو پہلا ہوں تو کوشش کریے تاکہ رمضان آئے تو سارے واسطے آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سانو سارے جو سنیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دو اعلان نے پہلے نمبر دیتے. کل نارنگ کے اندر مرکزی مسجد شمشاد سلفی صاحب علی اتنے عظیم و شان عقیدہ توحید پروگرام ہو رہا ہے اور وہ اشتہار بھی چھاپے نے ساتھیاں دیتے لیکن نہ لگے یاد نہیں رہا. خصوصی خطاب یوسف سروری صاحب کا ہے. صرف مغرب تو عشاء تک کا پروگرام ہے کیونکہ کلے انہوں کی تقریر ہے یا چند منٹ شمشاد سلفی صاحب کے ہون گے. تو صرف یوسف سروری صاحب کا اتنے خطاب ہے عقیدہ توحید کے حوالے دے نال. تو سارے ساتھی جڑے نے ضرور جان کیونکہ انہوں کا پیغام ہی سی کہ ساتھیوں کو دعوت دو اس واسطے ضرور ساتھی شرکت کریں. مغرب تو عشاء تک کا پروگرام ہے. کل مغرب کی نماز تو بعد شمشاد سلفی صاحب کی مسجد. دوسرا سارے ملک کے حالات جڑے نے کافی زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. کوئی سیاسی لحاظ نال کوئی دشمنی سازشاں کہ ملک کے اندر کتے خود کش حملے ہو رہے ہیں، کتے کچھ ہو رہے ہیں. تو سانو اپنے ملک دے نال پیار محبت کرنی چاہیے. اپنیاں پارٹیاں دے نال محبت کرنے کی بجائے سانو اپنے ملک دے نال محبت کرنی چاہیے، اپنے ادارے دے نال محبت کرنی چاہیے. نیٹ دے اتنے بھی اسی اپنے ملک دی یا کسی تنظیم دی خاص
ਉਹਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ کہ اللہ تعالیٰ ساڑے ملک نو ہر قسم دے شر پسند جڑے لوگ نے انہاں تو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو ایسے حکمران عطا فرمائے جڑے ملک دے خیر خواہ نے، کیونکہ اسی نہیں جانتے ہر بندہ دعوے کرتا ہے جیسی ملک واسطے بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساڑے ملک نو ہر قسم دے معاملات کو محفوظ فرمائے۔ تیسری بات، روس اور یوکرین دی جڑی جنگ لگی ہے اس حوالے دے نال بھی بعض لوگوں کو بڑی پریشانی آ رہی ہے۔ یوکرین دے جڑا روس دی ظلم کر رہا، زیادتیاں کر رہا، عالمی سطح تے بھی ہر ملک جڑا ہے نا ایسی روس دے بائیکاٹ کر دیں گے، فلان کر دیں گے، صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ کشمیر دے اندر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، روزانہ دی بنیاد تے کسی نو ذہن چ نہیں آیا، کوئی ملک نے ادو فتوے نہیں دیتے، کوئی ادو ملک نہیں بولے۔ اسی طرح عراق کے اتنے حملے ہوئے، سب تو اگے جڑا حملے کرن دے اندر بڑا ماسٹر سی وہ یوکرین خود سی۔ عراق کے مسلمانوں تے حملے کرنے والا یہ یوکرین سی جڑا اج بڑی بے دردی دے نال دنیا دے سامنے مظلوم بن کے کھڑا ہے۔ تے ادو ان دے اندر فرعونیت بڑی ہوئی سی، ادو انہوں کوئی انسانیت یاد نہیں ہے۔ تو اس طرح دے معاملات دے اندر بھی سانو چاہیے کہ مسلمانوں دا دفاع کریے کہ اگر یوکرین تے اج ظلم ہو رہا ہے تے کرو برداشت، کہ جدو خود مسلمانوں تے دوسرے ملک فلسطین دے اندر اج تک بھی مسلمان ہو رہا ہے، کوئی وہ بارے بیان نہیں دے۔ اس واسطے سانو ایڈی حمایت کرنے کی بجائے بلکہ مسلمانوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ میڈیا تے بھی وہی چیزاں سانو شیئر کرنی جہاں مسلمانوں واسطے بہتر ہون اور مسلمانوں کی حمایت چ ہون۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے جو سنیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔